انا علیہ بھیرا شریف نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے. علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے. وسعت قلب و نظر ذہن رسا ملتا ہے. علم سے ہی انسان حقیقت پائی. خود شناسی کے حوالے سے خدا ملتا ہے. رونق بزم جگر گوشہ حضور ضیاء الامت مجاہد تحریک ختم نبوت امین امانات حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، برادر محترم خطیب العصر حضرت علامہ حافظ، دوستان گرامی قدر، قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم اور علم والوں کو بہت عزت اور عظمت حاصل ہے. آج عمومی طور پر ہماری نظروں میں وہ آدمی قابل عزت و احترام ہے جو مالدار ہو، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، اس کے پاس اسباب حیات وافر مقدار میں موجود ہوں، اور اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور برادری وسیع ہو. ہمارے نزدیک عزت اور عظمت کی حامل اور سبب یہ چیزیں ہیں، اور ہم لوگوں کا احترام ان چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیروں کے دروازے پر خوش آمدیوں کا جھرمٹ لگا رہتا ہے، مالداروں کے دروازوں پر خوش آمد کرنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. وہ لوگ جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہوتے ہیں، ان کے خدام اور نوکر ان کے دروازوں پر بھیڑ کرتے ہیں. لیکن دوستان گرامی قدر، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں
جو قدر و منزلت علم والے کی ہے وہ مال و دولت والے کی نہیں۔ اللہ پاک نے بڑے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے علم والے اور بے علم برابر ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا تمہارا خیال ہے عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یہ تمہارا خیال غلط ہے، بلکہ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا وہ لوگ، اللہ پاک ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا، کن لوگوں کے جن میں دو اوصاف ہیں، جن میں دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک ایماندار، برادران اسلام غور کیجئے، الحمدللہ شیخ عطار نے عرض کیا کہ حمد بے حد مر خدا پاک را آنکے ایمان داد مشت خاک را۔ فرماتے ہیں اس اللہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے جس نے کہ مٹی کے ایک مٹھی کو یہ عزت عطا فرمائی کہ ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی۔ ہمیں کیا عطا فرمائی؟ نعمت۔ تو کیا ایماندار اور بے ایمان برابر ہیں؟ قطعاً برابر نہیں، بلکہ الحمدللہ مسلمان آج جتنا بے عمل ہے، جتنا بھی دین سے دور ہے، اس کے باوجود مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ مجھے دنیا کی دولتیں مل جائیں اور میرا ایمان مجھ سے لے لیا جائے، بلکہ خدا کی قسم عموماً دیکھا گیا ہے کہ عام مسلمان بھی اپنی جان کی بازی تو لگا دیتا ہے لیکن محمد کریم سے وفاداری پر داغ نہیں آنے دیتا۔ تو اسی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ اعلیٰ درجات دے گا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالی فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالی درجات بلند کرے گا، اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، جو ایمان لائے۔ اور ایک اور گروہ ہے جن کے درجے پھر بلند ہیں۔ ایمان والے کا درجہ بے ایمان سے، غیر مسلم سے بلند ہے، لیکن صاحب علم آدمی کے بارے میں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ نے جنہیں علم دیا ہے ان کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے گا، ان کے بھی درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ دوستو، صرف ایمان والے عام بے ایمان لوگوں سے، غیر مسلموں لوگوں سے ہر اعتبار سے افضل ہیں، اور پھر اگر ایمان کے ساتھ علم کی دولت نصیب ہو جائے تو درجہ اور بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وجہ عزت اور شرف اور کرامت کا سبب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل نہیں ہے، زیادہ تحمید نہیں ہے، زیادہ ذکر اذکار اور عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ اس کا بلند ہے جس کے اندر علم کا جوہر زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو فرمایا اے ملائکہ، اے فرشتوں، میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اپنی برتری، اپنی عظمت اور اپنے استحقاق پر کیا چیز پیش کی؟ عرض کرنے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ کہنے لگے یا اللہ اس آدم کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، وہاں پر فساد برپا کرے گا، یا الہی تیرا نظام کائنات درہم برہم کر دے گا، اور ادھر ہماری جانب دیکھ، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تیری تحمید بیان کر رہے ہیں، اور یا اللہ صبح شام ہو، دن ہو، رات ہو، خلوت و جلوت ہو، ہر حالت میں ہم تیرا ذکر کرنے والے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم تیرے فرشتوں نے اپنی شان اور عظمت پر استدلال تسبیح سے، عبادت سے، ذکر اذکار سے کیا کہ ہم یا اللہ تیری عبادت کرنے والے ہیں، لہذا کیا ہمارے ہوتے ہوئے بھی اب تمہیں نائب کی ضرورت ہے، خلیفہ آدم کو بنانے کی ضرورت ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر حضرت آدم کا جب استحقاق اور فوقیت ثابت کرنا چاہی تو کیا کیا؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو علم عطا فرمایا۔ بولو کیا عطا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور پھر ملائکہ کو کہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے ملائکہ اگر تمہیں میرے آدم سے مساوات کا دم تم بھرتے ہو، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ آدم سے ہم بہتر ہیں، اگر تمہارا یہ اعلان ہے ہم تسبیح و تحمید کرتے ہیں، ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ملائکہ عاجز آ گئے، عرض کرنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عرض کرنے لگے یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا۔ جب ملائکہ عاجز آ گئے، جب ملائکہ ان چیزوں کا جواب نہ دے سکے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا اے میرے آدم اب یہ لاجواب ہو گئے ہیں، انہیں آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ملائکہ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا۔ تو دوستو جب ملائکہ پر میرے آقا حضرت آدم کے علم کی برتری ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آدم سے مقابلہ کرنے والوں اور آدم کے ساتھ برابری کے دعوے داروں، اب میرا آدم تم پہ فائق ہو گیا ہے۔ اور کیا ارشاد ہوا؟ اب میرے آدم کو سجدہ کرو، اب میرے آدم کو دوستان گرامی قدر، ملائکہ ایک قدسی مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، ہر دم اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے اور ہر دم یہ کام کرتے ہیں، لیکن جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم کا جوہر عطا فرمایا اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما کر ملائکہ پر فوقیت دے دی، ملائکہ پر فوقیت دے دی۔ دوستان گرامی قدر، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت کا سبب اور کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ تسبیح و تحمید بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا علم وجہ شرف ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا عرفان عطا فرمائے، عطا فرمایا، وہ عظیم ہے، سب سے زیادہ ہے۔ ارے یہی وجہ ہے دوستان گرامی قدر، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شب معراج حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر نعمتیں دی وہاں اپنے یار کو علم بھی دیا۔ کیا دیا؟ اور کتنا علم دیا؟ دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ اگرچہ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی نقل کیا، لیکن دیوبندیوں کے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم علی نانوتوی صاحب اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے علم کا اظہار کیا تو کیا اعلان فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین،
فرمایا مجھے پہلے لوگوں کا بھی علم دیا گیا اور مجھے بعد والے لوگوں کا بھی علم دیا گیا، یعنی جو علم اللہ نے سارے انبیاء کرام کو تقسیم کر کے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم جمع کر کے بلکہ اس سے بھی زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمایا۔ تو دوستان گرامی قدر، جن کی جتنا میرے آقا کا مقام اعلیٰ ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی، غیب کی خبریں بھی میرے آقا سے چھپ نہ سکیں، اور میرے آقا کا علم ان تمام چیزوں پر حاوی ہو گیا، باری ہو گیا۔ ارے دوستان گرامی قدر، خدا کی قسم میرے آقا کی وسعت علم کا تو یہ عالم ہے کہ جہاں آج دنیا پہنچ رہی ہے اپنی سائنس، ٹیکنالوجی اور اپنی ترقی کے ذریعے، جہاں دنیا پہنچ کر آج ایک مسئلے کا حل بتاتی ہے آمنہ کے، ہمارا معاشرہ ایک بے حیائی کی خاص لپٹ میں ہے، اور دوستان گرامی قدر بالخصوص ہماری نوجوان نسل بے حیائی پہلے اسلام لائے اور متاخرین صحابہ کرام کو علم دین سکھا رہے ہیں۔ کیا کر علم دین؟ مسائل سکھا رہے ہیں، کسی کو وضو کا مسئلہ، کسی کو نماز کا مسئلہ، کسی کو معرفت کا درس، کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا علم، مختلف قسم کا علم پڑھا رہے ہیں۔ نبی پاک آئے اور آپ مسجد کے دروازے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور آپ نے صحابہ کرام کے دونوں مجمعوں کی حالت کو ملاحظہ فرمایا اور دیکھا صحابہ کرام کا ایک مجمع کیا کر رہا ہے؟ دوستان گرامی قدر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، اور دوسرا گروہ علم کی تعلیم دے رہا ہے۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوئے اور پھر میرے آقا اس گروہ کے اندر آ کر بیٹھ گئے جو دیگر صحابہ کو علم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے تو اللہ نے علم سکھانے والا بنایا ہے۔ گویا میرے آقا نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ذکر بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اعلیٰ چیز ہے، عبادت کرنا بھی اعلیٰ چیز ہے، لیکن علم کا پایا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی قدر، اس سے علم کی عظمت آشکارا ہوتی ہے کہ میرے آقا نے ذکر، فکر اور تسبیح و تحمید گرامی قدر آج ہم اہل سنت والجماعت جو کہ امت کا سواد اعظم ہے اور الحمدللہ عقائد حقہ کے وارث ہیں اور متوارث طریقے سے ہمیں یہ عقائد حقہ ملے، بڑے دکھ کی یہ بات ہے کہ آج دیگر مکاتب فکر میں علم کی قدر موجود ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت دن بدن علم کی بے قدری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ذکر کی محافل کی بڑی قدر و قیمت ہے، آج ہمارے ہاں دیگر محافل کے لیے رات بھر صرف کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے محفل نعت میں ہزاروں روپے ایک رات میں لوٹائے جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ایک رات کے اندر ہم نعت پڑھنے والے لوگوں پر ہزاروں روپے لوٹا دیتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ دارالعلوم کے لیے رقم دو تو 5 روپے کا نوٹ نکالتے ہیں اور 3 مرتبہ اس کو گھما کر دیکھتے ہیں کہیں 10 کا تو نہیں دے رہا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک ہم سنی اپنے عملی طور پر ہمارے ہاں قدر ہے تو جاہل پیروں کی قدر ہے، قدر ہے تو گویا ٹائپ لوگوں کی قدر ہے، قدر ہے تو سریلے مولویوں کی قدر ہے، اصحاب علم کی کوئی قدر نہیں۔ خدا کی قسم تجھے اور مجھے اصحاب علم کی قدر کا کیا علم؟ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، میری امت کے متقی عالم کا جو آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا کانما صلی خلفی، اگر میری امت کے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہو جائے یہ سمجھو ہم محمد کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کس قدر مقام ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک صاحب علم انسان کا، لیکن آج ہم اہل سنت والجماعت نے علم کی عظمت سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہمارا روپیہ پانی کی طرح غیر مفید مقاصد میں صرف ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ جب دنیا کے اندر پیری نام کی پیری بن کر رہ گئی تھی، میرے حضور ضیاء الامت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کی شمع جلائی اور لوگوں کو بتایا کہ اہل سنت تمہاری نجات کا واحد حل علم کا فروغ ہے۔ اللہ
محمد پر حق و طاقت کی صدا اقوام کی زبانیں سیکھا کرو، ان کی تہذیبیں سیکھا کرو، اس لیے سیکھا کرو یہ میرا دین ساری کائنات کے لیے دین ہے۔ اگر تم ان لوگوں کی زبانیں نہیں سیکھو گے، ان کے پاس کس طرح میرا پیغام نور ہدایت لے کر جاؤ گے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں حضور ترغیب دلاتے ہم باقی اقوام کی زبانیں سیکھیں۔ ارے اسی میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج سے 40 سال قبل یا اس سے زیادہ عرصہ قبل حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ہمیں انگریزی پڑھنے کے لیے کہا، اکنامکس پڑھنے کے لیے کہا، پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے کہا، ہمیں جدید علوم پڑھنے کے لیے کہا، لوگوں نے شور مچایا، پیر کرم شاہ صاحب اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، انگریزی کو مساجد میں داخل کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو حضرت پیر صاحب کا یہ نصاب بنانا گویا میرے آقا کے ارشاد کے مطابق تھا، غیر قوموں کی زبانیں سیکھو تاکہ انہیں میرا پیغام دے سکو۔ آج الحمدللہ جب میں انگلینڈ میں گیا، اللہ کی قسم وہاں جا کر مجھے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے نصاب کی عظمت کا پتہ چلا۔ وہاں سینکڑوں علماء موجود ہیں، لیکن وہاں نوجوان نسل کی دل کی دھڑکن ہے تو بیرا شریف کے علماء ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بچے انگلش میں بات سمجھتے ہیں۔ خود مجھے جب بچوں کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ انہیں قرآن کے ہجے کروانے ہوتے تھے تو ہم اردو میں اگر بتاتے تو وہ بچے نہ سمجھ سکتے، لیکن اگر ہم انہیں انگریزی کی کوئی بات کر کے سمجھاتے وہ فوراً سمجھ جاتے، اور الحمدللہ وہ لوگ ہمارے متوالے بن چکے تھے۔ جب میں جہاں 11 ماہ رہا، میں جہاں وہاں انگلینڈ سے جب واپس آیا، مسلم یوتھ آرگنائزیشن کے نام پر میں نے ایک نوجوانوں کی تنظیم بنائی، اور وہ لوگ حیران تھے کہ جہاں نوجوان نسل آ کر جمعہ کے دن علماء حضرات پنجابی میں تقریر کرتے، اردو میں تقریر کرتے، میں نے دیکھا لڑکے آتے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دو لڑکوں سے پوچھا آپ دیوار سے ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں کیا وجہ؟ کہنے لگے مولانا ہمیں علماء کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ میں نے ان کے مشورے سے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی، اور ہفتے میں ہم 2 دن درس قرآن اور درس فقہ دیا کرتے تھے، بالکل ابتدائی چیزیں دین کے انہیں سمجھایا کرتے تھے۔ یقین فرمائیں کہ انہیں ان کی زبان میں، جب میں ان کی زبان میں گفتگو کرتا، ان سے کچھ نہ کچھ انگلش سیکھ کر بات کرتا، تو وہ اس قدر میرے شیدائی ہو گئے کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں رات 3 بجے تک وہ نوجوانوں کا گروہ میرے پاس بیٹھ کر کملی والے کی نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ اور وہاں کے دوستان گرامی قدر، وہاں ہمارے ایک پیر بھائی تھے جو انگریز تھے پیدائشی طور پر، ان کہنے لگے اس کی ردم میں مجھے جو پریم آتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں سلام یاد کروں، تو میں انہیں انگریزی کے الفاظ میں مثلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ میں نے انہیں یاد کرانا تھا۔ وہ کہنے لگے مجھے لکھ کر دیں، اب میں اردو میں لکھ کر دیتا، وہ کیسے یاد کرتے؟ تو میں نے انہیں انگریزی کے اسپیلنگ میں لکھ کر دیا، مصطفیٰ جانے JANIA جانے، رحمت RAHMAT رحمت، اس طرح ہر لفظ انگریزی کے ہجوں میں جب لکھ کر دیا تو الحمدللہ جب وہ لڑکا اپنی گاڑی چلایا کرتا تھا اس کی زبان پر یا خدا کا کلام ہوتا تھا یا اس کے پیارے حبیب کا سلام ہوتا تھا۔ دوستان گرامی قدر، عرض یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور ضیاء الامت آپ نے دیکھا انگریز نے ہماری قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جو کالج چلا گیا وہ بیرسٹر تو بن گیا، وہ وکیل تو بن گیا، وہ جج تو بن گیا، وہ بڑا مرتبے پر چلا گیا، لیکن دین سے کوڑا ہو گیا، دین سے۔ اور جو مساجد میں آ گئے انہوں نے قرآن سیکھ لیا، حدیث سیکھ لی، لیکن ان کے پاس اپنا پیغام کالج میں پہنچانے کے لیے قدرت زبان نہ تھی، وہ نہ جانتے تھے پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خلیج کو پاٹنے کے لیے اپنا نصاب بنایا، جس کے اندر ہمیں عربی بھی پڑھائی، دین بھی پڑھایا، انگریزی بھی پڑھائی، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس بھی پڑھائی، اور ہمیں فرمایا بیٹو یہ میرا پیغام لے کر نکلو اور کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی جا کر میرا زندگی کا مشن ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی کا جھنڈا بلند کر دو۔
دوستان گرامی مرے دیوانہ فرمایا جو علم کے بغیر معرفت کی منازل طے کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر جتنا بڑا ہمیں کوئی عالم ملتا ہے اتنا ہی بڑا ہمیں عارف ملتا ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عارف تھے کہ نہیں تھے؟ اولیاء اللہ کے تاجدار ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ اور سارے سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، تمام انہیں اپنا امام اور انہیں اپنا لیڈر اور سالار مانتے ہیں، لیکن کیا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم نہیں تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی عالم تھے، حضرت مجدد الفسانی عالم تھے، حضرت داتا علی حجویری عالم تھے، حضرت خواجہ اجمیری عالم تھے۔ تو دوستان گرامی قدر علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ راستہ دیا۔ الحمدللہ آج رکن کی دھرتی پر یہ دن انتہائی قابل مسرت ہے کہ عزیز محترم مولانا عتیق الرحمان صاحب کی محنت شبانہ روز کوششوں سے آج دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ جس نور کو حضور ضیاء الامت زندگی بھر کائنات میں پھیلاتے رہے، آج الحمدللہ جانشین حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسن شاہ صاحب اپنے والد محترم کے ان لگائے ہوئے پودوں کو بہاریں عطا فرما رہے ہیں۔ آپ ہمارے دلوں کا سہارا ہیں، آپ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، آپ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود دارالعلوموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اور اس طرح علم حاصل کرنے والے لوگوں اور علم کے پیاسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر آپ اہل رکن اور اہل علاقہ کو مبارک ہو کہ حضرت علامہ صاحب نے اس دارالعلوم کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اب یہاں پر بھی حضور ضیاء الامت کا یہ نور اور یہ روشنی عام ہوگی اور آپ لوگ بھی بیراور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور علم ہدایت عطا فرمائے، اور حضور ضیاء الامت ہمیں جو مشن دے گئے اللہ پاک اس کی تکمیل کرنے کی حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب کی قیادت میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا